بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مشرف یاسین۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ اینکر پرسن ڈاکٹر نعمان نیاز نے سٹار کرکٹر شعیب اختر کو منا لیا۔ شعیب اختر کے ساتھ ویڈیو پیغام میں نعمان نیاز کا کہنا تھا جو آن سکرین ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شعیب اختر بولے معاملہ حل ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دونوں کو اپنے گھر بلا کر معاملہ رفع دفع کروایا۔ اینکر پرسن ڈاکٹر نعمان نیاز نے شعیب اختر کو لائیو پروگرام کے دوران شو چھوڑ کر جانے کا کہا تھا۔ پی ڈی ایم کا کراچی میں پاور شو، صدر ریگل چوک پر مظاہرے کے لیے تیار، کارکن جمع ہونے لگے۔ مولانا فضل الرحمان احتجاج کی قیادت کریں گے۔ نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر پارٹیوں کے رہنما بھی شریک ہوں گے۔ پی ڈی ایم موسمی بیماری ہے، سردیوں میں نکل آتی ہے۔ وزیر مواصلات مراد سعید کا کرک میں جلسے سے خطاب، بولے اپوزیشن مسرد شدہ ٹولہ ہے جو صرف تاریخیں ہی دیتا ہے۔ عمران خان کا ایک جلسہ 11 پارٹیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اگلے الیکشن میں سندھ میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ اہم اتحادی جماعت کاف لیگ کی حکومت سے گلے شکوے، پرویز الہی کہتے ہیں 3 سال سے ہم وفاق اور صوبے میں مکمل ساتھ نبھا رہے ہیں مگر وہ نہیں نبھا رہے۔ انتظامیہ ہر ضلع میں ہمارے کارکنوں کے ساتھ ناروا سلوک کر رہی ہے۔ کاف لیگ کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب، مشاورت کے بعد متفقہ فیصلہ جاری ہوگا۔ ہمیشہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں، اب بھی اتحادیوں کے تحفظات دور کریں گے۔ وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب کی میڈیا سے گفتگو، مزید بولے عمران خان آج احتساب بند کر دیں تو اپوزیشن والے ان کے نعرے لگانا شروع کر دیں گے۔ باجوڑ کی تحصیل سالار سئی میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ، 2 پولیس اہلکار شہید۔ نواں کلی میں بھی پولیس کی گاڑی کے قریب دھماکے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ کراچی کے علاقے کرنگی نمبر 5 میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق واقعہ دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے۔ موٹر سائیکل سوار 4 ملزمان نے مکینک کی دکان پر موجود ایک شہری کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کی زد میں آ کر مکینک بھی جاں بحق ہوا۔ پولیس نے شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ٹانک میں بنو روڈ پر تیز رفتار گاڑی درخت سے ٹکرا گئی، ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کا ایک اور باب بند، فلم، ڈرامہ اور تھیٹر کے معروف اداکار سہیل اصغر انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق سہیل اصغر 1.5 برس سے علیل تھے۔ نماز جنازہ آج شام کراچی میں ادا کی جائے گی۔ سہیل اصغر کی وفات پر ساتھی فنکاروں اور شوبز شخصیات کا اظہار افسوس۔ متحدہ اپوزیشن میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تجویز کو پذیرائی نہ مل سکی۔ اکثریتی جماعتیں عام انتخابات کے مطالبے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے پر متفق۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی جانب سے حکومت سے عدم تعاون کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ سردار اختر مینگل سے بھی نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا رابطہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں پر آپ کو خبر دیتے ہیں۔ دی ڈائبٹیز سینٹر اسلام آباد کی سالگرہ کے موقع پر شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اور A1 ٹی وی کے CEO محمد نواز وستڑو نے مہمان کے طور پر شرکت کی۔ TDC کی طرف سے CEO محمد نواز وستڑو کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ A1 ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے TDC کے چیئرمین اور دیگر نے کہا، TDC پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں ایک ہی چھت تلے شوگر کے علاج کی تمام سہولیات میسر ہیں، جہاں مستحق مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جی، آج کا ایونٹ ماشاءاللہ بڑا زبردست تھا۔ اس دن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیلائی جائے، کیونکہ ڈائبٹیز جو ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اور ہمارے ملک میں خاص طور پہ یہ بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی، آج کے دن ہم ورلڈ ڈائبٹیز ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم اس دن یہ پیغام گلوبلی پوری دنیا میں تمام لوگوں کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ ڈائبٹیز جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج جو ہے وہ بہتر غذا اور ایکسرسائز سے ہو سکتا ہے، اور آج کے دن ہم یہ اویئرنیس لوگوں تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ جی، ڈائبٹیز کے لیے بہت آج ان کا جو ہے ورلڈ ڈائبیٹک ڈے بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 25% جس طرح انہوں نے بتایا کہ 25% لوگوں میں ڈائبیٹک آ گئی، یعنی ہر 4 میں سے 1 بندے کو ڈائبیٹک ہے۔ تو لہٰذا یہ اویئرنیس کے لیے بہت اچھا پروگرام ہے تاکہ لوگوں میں مزید اس کی اویئرنیس بڑھے۔ ڈسٹرکٹ حیدرآباد میں MQ پاکستان کا تنظیمی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ انچارج حیدرآباد ظفر صدیقی، جوائنٹ انچارجز راشد خان اور عمر الورا کے ساتھ باقی عہدیداران اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور حکمت عملی تشکیل دی گئی۔
हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव खरल कला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के टीचर पर तशद्दुद। नाज़िम अली नामी टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था कि डॉक्टर आजम नामी शख्स ने साथियों के हमरा हमला कर दिया। तशद्दुद के बायस टीचर जख्मी हो गया। टीचर ने A1 टीवी के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए बताया, मुलजिम डॉक्टर आजम खरल कला यूनियन काउंसिल से नून लीग का यूथ मेंबर भी है, जिसने साथियों के हमरा तशद्दुद किया। मुतासरा शख्स का DPO ओकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा। साइबेरिया समेत दीगर सर्द ममालिक से आने वाले नायाब आबी परिंदों की आमद पर शिकारियों ने गैर कानूनी शिकार करना शुरू कर दिए। शिकारियों के खिलाफ महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम्स भी मुतहर्रिक हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात देखते हैं नुमाइंदा A1 टीवी शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। साइबेरिया समेत दीगर सर्द ममालिक से मेहमान नायाब आबी परिंदों की आमद सिंध में शुरू हो गई। वहीं पर ही शिकारियों ने भी गैर कानूनी शिकार करना शुरू कर दिया है, तो वहीं पर ही महकमा वाइल्ड लाइफ ने भी उन शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला कर लिया है। मेहमान परिंदों के खिलाफ किसी को भी शिकार करने की इजाज़त नहीं होगी। महकमा वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर सैयद मुख्तार शाह शिराजी ने मीडिया को बताया कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। बहावलपुर में तंजीमुल अखवान की जानिब से अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में माहिर डॉक्टर्स की टीमों ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया और अद्वियात भी दी गई। मेडिकल कैंप के ऑर्गेनाइजर डिवीजनल सदर तंजीमुल अखवान मौलाना महमूद खालिद की जानिब से लगाया जाने वाला कैंप, जिसमें मरीजों का मुफ्त चेकअप, फ्री शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और फ्री अद्वियात भी दी गई। पन्नुवाकिल के थाना सांगे की हदूद से 2 रोज़ कबल अगवा होने वाले 2 अफराद को ताहाल बाजियाब न करवाया जा सका। तफसीलात के मुताबिक 2 दिन पहले नामालूम मुलजिमान ने शफीक और अब्दुल रहीम नामी अफराद को अगवा किया था, लेकिन अभी तक उन्हें बाजियाब नहीं करवाया जा सका। मगवियों के वर्सा का पन्नुवाकिल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस और आला हुकाम से मगवियों को फौरी बाजियाब करवाने की अपील। DPO विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी की ज़ेर सदारत पुलिस की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ। DPO विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने IG पंजाब की तरजीहात के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा, रूल ऑफ लॉ पर किसी सूरत भी समझौता नहीं किया जाएगा। रवैयों में तब्दीली लाते हुए आम आदमी को दहलीज पर इंसाफ की फराहमी और मेरिट पर तफ्तीश को यकीनी बनाने के लिए प्रोफेशनल और मॉडर्न पॉलिसिंग को अपनाते हुए एक टीम वर्क की तरह काम करना होगा। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे ठुल से, जहां 2 सगे भाई नहर में डूबकर जाँ बहक हो गए। ठुल के नवाही इलाके मोहम्मद रमज़ान के रिहायशी स्कूल टीचर के 2 बेटे करीबी नहर में डूबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 3 साला मुदस्सिर और 5 साला मुबश्शिर शामिल हैं। बच्चों की लाशें घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। वालिदैन गम से निडाल हो गए। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।